اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کتاب و سنت کے احکام کو ٹھکراتے ہوئے عیسائیوں کے طریقے کو اپناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو برے سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی اسلام پر کبھی غیر اسلام پر اپنی زندگی گزارے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق نہیں دے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے کہنے کا، کیونکہ انہوں نے پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین اسلام پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ کتنی حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، مگر اس کو چھوڑ کر جو ہے بہانے بنا کر، منطقی باتوں کو بنا کر جو ہے اس کو اپنے طور پر ترجمہ اور تشریح کر لے کر جو ہے اپنی اس دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے حدیثوں کا انکار کرنے والا میرا انکار کرنے والا ہے۔ خبر کے اندر کیسے اس سے جواب نکلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تیرا رب کون ہے؟ ہم نے دنیا میں یہ سمجھ لیے کہ اللہ دینے والا ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، مگر یہ جو راستہ میں کمائی کا اختیار گئے اسی راستے سے۔ سعد بن معاذ کو جب دفن کر دیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی، تو ان کے اوپر قبر تنگ ہو گئی، اور میں تسبیح اللہ کی تعریف کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی تکبیر بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو کشادہ کیا۔ صحابی کے اوپر اگر قبر تنگ ہوتی ہے تو ہم جیسے گنہگار انسان، ہم جیسے کبھی اسلام پر تو کبھی اسلام سے جو ہے دوسرے مذہب میں داخل ہو کر، پھر کبھی اسلام تو کبھی غیر مذہب پر عمل کرنے والے ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا قبر کے اندر، ذرا غور کرنے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تن تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے. وہی ہے جو موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہے، مردہ زمین کو بارش کے بعد زندہ کرتا ہے. جس طرح انسانوں کی تخلیق فرمائی، اسی طرح انہیں موت عطا کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. اور وہی ہے جس نے دوبارہ زندہ کر کے ان کے کیے ہوئے کاموں کا حساب لے گا. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور بخاری کی ایک مختصر سی جامع ترین حدیث پیش کی گئی ہے. اسی آیت اور حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خطبوں کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ عذاب قبر، اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ قبر میں عذاب کس طرح ہوگا. برادران اسلام، جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، مصیبت آئے، پریشانی آئے، قرضوں کے دلدل میں پھنس جائیں، کسی بھی صورت میں کیسی بھی آزمائش کیوں نہ ہو، وہ اللہ پر توکل کر کے، اللہ ہی پر بھروسہ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں. تو یہ کب نازل ہوتے ہیں فرشتے؟ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
موت کے وقت میں جبکہ انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے والی ہے، موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو ایسے وقت میں فرشتے ان کے پاس نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تو تمہارے پاس وہ خوشخبری لائے ہیں جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں جنت کے، تو تم جنتی ہو، اس طرح کی خوشخبری لا کر سناتے ہیں موت کے وقت میں۔ اور خبر میں جب سوال جواب ہوتا ہوگا تو اس وقت بھی وہ فرشتے تسلی دلانے کے لیے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، وہ فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں کہ تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو تم سے وعدے کیے ہیں جنت کے، تو تم جنت کے اندر داخل ہو کر رہو گے اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی۔ اسی طرح خبر سے اٹھائے جانے کے موقع پر بھی وہ فرشتے نازل ہوں گے، انہیں تسلی دیں گے، پل صراط کے راستے پر بھی انہیں تسلی دیں گے۔ برادران اسلام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، پھر دفن کرنے والے اپنے کام کو تمام کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں، ابھی واپس لوٹتے ہیں، اس مردے کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ واپس جانے والے تدفین کے بعد ان کے جوتوں کی آواز بھی قبر کے اندر کا مردہ سنتا ہے اور اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ غور کر کے دیکھیں، قبر کے اندر تنہائی کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، وہاں پر اٹھا کر بٹھایا جائے، آس پاس میں کوئی نہیں ہے، ایسے وقت میں سوال کیا جا رہا ہے، اگرچہ کہ ان سوالوں کا جواب ہمیں معلوم ہے، پھر بھی جو ہے آدمی گھڑبڑا جائے گا۔ ہم لوگ کئی مرتبہ امتحان کی تیاری کرنے کے بعد امتحان حال میں بیٹھ کر سوالیہ پرچے کو دیکھ کر، اساتذہ کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، جو جوابات ہم نے رٹ کر گئے تھے، جو جوابات ہم نے بہاٹ کر کے گئے تھے، وہ جوابات اڑ جائیں گے، جن میں تارے نظر آنے لگیں گے کہ کیا میں پڑھ کر گیا تھا، اب کیا مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ پرچہ کیسا ہے اور کتنا اسٹرکٹ مقام ہے، یہ سمجھ کر ان کے جو ہے ذہن خراب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، خبر کے گڑھے میں دفن کیا گیا، دو فرشتے آ کر منکر اور نکیر دونوں آ کر انہیں بٹھائیں گے اور اس کے تفصیلی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو دو فرشتے آئے ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گے، وہ آ کر سوال کریں گے۔ برادران اسلام، ابو داؤد نے بڑی طویل حدیث حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شامل ہوئے اور انصاری کا جنازہ قبرستان لے جایا گیا، ابھی خبر تیار ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے زمین پر کھکر رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عذاب قبر سے اللہ سے پناہ طلب کرو، یہ 2 یا 3 مرتبہ کہا، اور کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، جب کبھی بھی کسی بندے کی روح قبض کرنے کا موقع ہوتا ہے
تو اگر وہ انسان نیک ہے تو روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کے پاس آ کر سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور فرشتے بھی بہت آئیں گے اس کے ساتھ میں. وہ فرشتے جس کی روح قبض کرنا ہے اس کے تا حد نظر تک بیٹھ جائیں گے. اور روح قبض کرنے والا فرشتہ روح سے کہتا ہے کہ اے نیک روح، تو اللہ کی رضا کی طرف نکل جا. تو وہ اس طرح بآسانی نکلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مشکیزے میں سے ایک پانی کا قطرہ کتنا آسانی سے جھونکنے پر نکل جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو اس طرح نیک انسان کی روح اس کے جسم سے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی کا گرنے کی طرح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی. جو فرشتے ساتھ میں آئے ہیں وہ فرشتے جلدی سے جو ہے اپنے ساتھ لائے ہوئے جنت کے کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اور جو جنت کی خوشبو لائے تھے اس جنت کی خوشبو اس کو مل دیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف نکل جاتے ہیں. ہر آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہیں، یہ کیسے جو ہے ان کا آنا کون ہے؟ تو یہ ایک نیک روح ہے. تو اس طرح کہہ کر ہر آسمان والے دوسرے آسمان تک اس کا استقبال کرتے ہیں. جب ساتوں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی کتاب، اس کے نامی اعمال علیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو واپس لوٹا دو. جب اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے تو پھر اس کو سوال جواب ہوتا ہے. جو حدیث ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سنے ہیں کہ ابھی دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو اندر کا مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. تو یہ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں سے وہ روح کو واپس لوٹا دی جاتی ہے. پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تیرا عقیدہ کیا ہے. اگر نیک انسان ہے تو فوراً جواب دے گا، اور اس کے پاس وہ فرشتے بھی ہوں گے جو تسلی دینے کے لیے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہم تمہارے لیے جنت کی خوشخبری لے کر آئے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. تو وہ تسلی پا کر ان 3 سوالوں کا بہتر جواب دے گا. میرا رب اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ آخری رسول ہیں. ان کی اطاعت و اتباع ہی میں جو ہے ہماری کامیابی ہے. جو کچھ بھی کہنا ہے کہہ دے گا. تو برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئے گی آسمان کی جانب سے کہ ہمیں امید تھی کہ تم یہی جواب دو گے، اور آواز آئے گی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے اس کی خبر میں کھول دیں، جنت کا بچھونا بچھا دیں، جنت کا لباس انہیں پہنا دیں. تو اب جنت کے دروازے ان کی خبر میں کھول دیا جاتے ہیں، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور جنت کے لباس پہنا دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تو دنیا کی مشقتوں سے پریشان ہو کر آیا ہے، ایک نئی دلہن جیسے آرام سے سو جاتی ہے اس طرح آرام سے سو جاؤ. وہ یہ کہے گا کہ اب ہمیں دوبارہ کب اٹھائیں گے؟ تو کہا جائے گا قیامت کے دن اٹھائیں گے. تو وہ کہے گا کہ قیامت کب ہے، مجھے جلدی اٹھاؤ اور میں اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہیں اسی طرح جو ہے سلا دیا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی گنہگار، کافر، مشرک، منکرین حدیث کی روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا اور اس کے سرہانے بیٹھے گا
اور پھر کہے گا کہ اے ملعون روح نکل جا اللہ کے عذاب کی طرف۔ جب یہ کہنا تھا تو روح اس کے ریشے ریشے میں پھیل جائے گی، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیا کوئی سزا پانے کے لیے آئے گا؟ ہم لوگ کبھی کبھار دیکھیں، ایک معمولی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپس میں دو بھائی ہیں، دونوں گلی میں کھیل رہے ہیں۔ ایک بھائی آ کر اسے پکار کر کہتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، امی اب تمہارے لیے لکڑی لے کر بیٹھی ہے۔ تو کیا ہنستے کھیلتے گھر کے اندر داخل ہوگا؟ نہیں، وہ بھاگ جائے گا، ایک گلی سے دوسری گلی بھاگ نکلے گا، کیونکہ وہ سزا پانے کے لیے، وہ مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ فرشتہ آ کر کہے گا کہ اے ملعون روح نکل جا اللہ کی ناراضگی کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف۔ تو یہ روح انسان کے جسم کے رگ و ریشوں کے اندر پھیل جائے گی۔ تو اب زبردستی اسے ایسے کھینچا جائے گا جیسے کانٹوں کے اوپر ایک پتلا سا کپڑا ڈال کر کھینچا جائے، تو کیا آسانی سے نکلے گا؟ بالکل مشکل ہوگا، جگہ جگہ سے پھٹ پھٹ کر نکلے گا وہ کپڑا۔ تو اس طرح جو ہے اس کی روح کو زبردستی کھینچا جائے گا، جس طرح ساتوں آسمانوں کے اوپر نیک انسان کی روح لے جائی گئی، اسی طرح برے انسان کی روح بھی لے جایا جائے گا، اور دوزخ کا کفن اسے پہنایا جائے گا جو بالکل کھردرا ہوگا، اور اس میں سے ایک ایسے مردار کی بدبو کی طرح نکلے گی، بلکہ اس سے بھی بری بدبو ہوگی۔ ہر آسمان والا فرشتہ سوال کرے گا کہ یہ کون ملعون ہے، یہ کس کی روح ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ جب ساتوں آسمان میں پہنچایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی کتاب کو سجین کے اندر لکھ دو اور اس کو جو ہے واپس لوٹا دو۔ برادران اسلام، جب اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جائے گا تو وہ ملعون انسان جو گناہ پر گناہ کرتا تھا، جان بوجھ کر کے نیکیوں سے دور اور گناہ میں مبتلا تھا، کفر شرک کے کام کرتا تھا، تو اس کی روح کو جب واپس لوٹا دی جاتی ہے، ابھی دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں، ان کے جوتوں کی آواز کو یہ سنتا ہے اندر سے، اور اسے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یا ان کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہے گا کہ ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ برادران اسلام، آپ اس بات پر غور کریں، ہم مسلمان یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام پر چلنے والے ہیں، مگر صرف منہ کے بولیاں بول کر دل میں جیسا آئے ویسے عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کتاب و سنت کے احکام کو ٹھکراتے ہوئے عیسائیوں کے طریقے کو اپناتے ہیں، برتھڈے مناتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو برے سمجھتے ہیں، اور ان میں اپنا شادی بیاہ کرنے سے جو ہے روک لیتے ہیں، صرف دنوں کو برا سمجھتے ہوئے۔ اب باقی کوئی جو ہے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کبھی اسلام پر کبھی غیر اسلام پر اپنی زندگی گزارے ہیں، تو ان کو جواب نہیں نکلے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے، کیونکہ انہوں نے پابندی سے اسلام پر عمل نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق نہیں دے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے کہنے کا، کیونکہ انہوں نے پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین اسلام پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ ہم لوگ اب سمجھتے ہیں کہ 3 جواب ہیں، من ربک ما دینک، یہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آسان سا جواب ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے جب کہہ دیں گے، مگر اللہ توفیق جس کو دے گا وہی کہہ سکتا ہے، جس نے ثابت قدمی کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے
یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدمی اختیار کیا ہے، تو وہی وہ جواب دے سکتا ہے، ورنہ وہ جواب نہیں دے سکتا۔ ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا، ہے افسوس میری زبان سے اس کا جواب نہیں نکل رہا ہے۔ تو پھر آواز آئے گی آسمان سے کہ اس کی قبر میں دوزخ کے دروازے کھول دیں، اس کی قبر میں دوزخ کا بچھونا بچھا دیں، اور اس کی قبر میں اس کے لیے دوزخ کا لباس پہنا دیں۔ تو اس کی قبر میں دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دوزخ کے بچھانے بچھے دیے جائیں گے، اور دوزخ کا لباس اسے پہنا دیا جائے گا۔ آپ غور کریں کہ کیا حال ہوگا۔ ہم لوگ کبھی کبھار خالی پتھروں پر، زمین پر یا مٹی پر سونے کو گوارا نہیں سمجھتے، کچھ نہ کچھ بچھونا بچھا کر سوتے ہیں، کیونکہ اپنے جسم کی پھسلی کی ہڈیاں خود چبھنے لگتی ہیں۔ بعض حضرات تو اتنے نازک بنے رہتے ہیں کہ بستر بھی اگر گھڑی پڑ جائے تو وہ گھڑی بھی انہیں چبھنے لگتی ہے۔ جو نرم و نازک بستروں پر سونے والے ہم لوگ ہیں، ایک مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ دوزخ کا بچھونا جب ہمارے قبر میں بچھا دیا جائے گا، کروٹ بدلتی ہوگی تو سوائے آگ و انگارے کے اور کوئی کچھ نہیں ہوگا، تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیسے ہم لوگ وہاں برداشت کر سکیں گے؟ وہ مشہور حدیث ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی، بخاری کی ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے دیوار کے سائے میں چادر کا تکیہ بنا کر جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو خوب ستاتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا تاکہ کروٹ نہ لے سکے۔ ان کے پھسلی کے ہڈیاں، ان کے پھسلی کے گوشت جل کر جو ہے ان کی چربی سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ ایسی سزا ناحق کے پا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائے اور ناحق کے سزاؤں سے ہمیں نجات دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے خباب، تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے نیکوکار انسان، توحید پر جمے رہنے والے انسانوں کی آزمائش کی گئی کہ لوہے کے کنگیوں سے ان کے جسم کا گوشت کھروچ لیا گیا، ہڈیاں نظر آنے لگے، اور ان کے سر پر آرا چلا دیا گیا، دو ٹکڑے کر کر انہیں ختم کر دیا گیا، اور زندہ انہیں جلا دیا گیا۔ پھر بھی وہ توحید سے نہیں ہٹے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو کبھی بھی نہیں چھوڑے انہوں نے۔ اس جیسے مشکلات، ناحق کے سزائیں ابھی تمہارے پر نہیں آئے، صبر کرو تم ابھی۔ برادران اسلام، آج ہم اپنی حالت پر سوچ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگار پر لٹائے جانے والے صحابی سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، تو آج ہمارے روزی رزق کے دروازے بہتر سے بہتر ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ اناج جمع ہے، پیسے جمع ہیں، بہتر بیوی ہے، بہتر شوہر ہے، بہترین اولاد ہے، بہترین والدین ہیں، بہترین ماحول ہے، پھر بھی ہم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول پر ثابت قدمی سے رہنا نہیں چاہتے، ثابت قدمی رہنا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے چھپاتے ہیں اور ہدایت کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت پر گمراہی کو، تو ایسے لوگ ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خریدتے ہیں، نیکیوں کو جان بوجھ کر گناہ پر عمل کرتے ہیں، گناہ کو اختیار کرتے ہیں،
اور اللہ کی کتاب کو جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں تو اس کے ذریعے جو بھی کمائی حاصل کر کے کھاتے ہیں وہ کمائی نہیں بلکہ وہ آگ کے نوالے ہوتے ہیں۔ تو برادران اسلام، آج ہم اگر حرام کمائی سے کما کر نرم نرم گادیاں اپنے گھروں میں بچھا کر سو رہے ہیں تو یہ نرم اور ٹھنڈی گادیاں صرف انسان کی روح قبض ہونے تک ہی رہیں گے۔ جیسے انسان کی روح قبض ہو جائے گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس کو ہم نرم اور ٹھنڈی گادی سمجھتے تھے، نہانیاں سمجھتے تھے، بیڈ سمجھتے تھے، آج وہ انگار کے بنا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پیش کر رہا ہے۔ جس کو ہم سمیٹ کر حرام راستوں سے کما کر جمع کیے تھے وہ سارے کا سارا مال گنجا سانپ بنا کر جو ہے ہمارے حق میں پیش کیا جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جو کہ تو حرام راستوں سے کما کر جمع کیا تھا، گویا کہ مجھے پال پوس کر موٹا تازہ کرنے کے برابر ہے، یہ کہہ کر اسے ڈنک مارے گا۔ برادران اسلام، آج ہم کیا کما رہے ہیں، کیسے ہمارے عقیدے ہیں، یہ ہم سوچ لینا چاہیے۔ برادران اسلام، ایک مختصر سا واقعہ آپ کو ذکر کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہترین صحابی ہیں۔ وہ ایسے صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو ہجرت سے پہلے مدینے کو بھیج دیا تھا تاکہ لوگوں میں اسلام کی دعوت دیں، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے کے سردار تھے اور قبیلے میں جا کر یہ آواز بلند کیا کہ لوگوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا میرے قبیلے کا کوئی مرد یا کوئی عورت اسلام قبول کرنے سے دور رہے تو وہ مجھ سے بات نہ کرے، اور میں ان سے بات کرنا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ ان کی ایک آواز پر سب کے سب اپنے قبیلے کے لوگ بچے بچے تک اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مدد کر سکتے تھے، جتنا ساتھ دے سکتے تھے اتنا ساتھ دیا۔ تو برادران اسلام، جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی وفات کی وجہ سے اللہ کے عرش میں جنبش آ گئی، خوشی کے مارے عرش جھومنے لگا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے، شرکت فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد طویل تسبیح فرمایا، بہت دیر تک اللہ کی تسبیح کی، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بیان کیا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے بعد طویل وقت پر تسبیح بیان کیا اور ہم نے بھی تسبیح بیان کیا، پھر آپ نے تکبیر کہا تو ہم نے بھی تکبیر کہا، یہ کیوں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں سعد بن معاذ کو جب دفن کر دیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا اور مٹی برابر کر دی گئی تو ان کے اوپر قبر تنگ ہو گئی، اور میں تسبیح اللہ کی تعریف کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی تکبیر بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو کشادہ کیا۔ کس کے بارے میں حدیث ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کا لقب دیا تھا، انہوں نے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کی کہ انسان اسلامی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، تو ان کے اوپر، ایسے صحابی کے اوپر اگر خبر تنگ ہوتی ہے تو ہم جیسے گنہگار انسان، ہم جیسے کبھی اسلام پر تو کبھی اسلام سے
جو ہے دوسرے مذہب میں داخل ہو کر پھر کبھی اسلام تو کبھی غیر مذہب پر عمل کرنے والے ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا قبر کے اندر، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ خبر دبائے گی تو ایک پسلی کی ہڈیاں دوسری پسلی میں پیوست ہو جائیں گے، مل جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ برادران اسلام، آج کے ماحول میں ہم کبھی رات میں طہارت کو اٹھتے ہیں تو بیوی شوہر کو اٹھاتی ہیں، اجی اندھیرے میں اکیلی جا نہیں سکتی، آؤ ساتھ میں۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بچے والدین کو اٹھاتے ہیں کہ رات میں کبھی طہارت کو جانا ہے تو وہ 2-4 منٹ کا وقت تنہائی میں گزارنا پسند نہیں کرتے، تو وہ قبروں کے اندر جا کر سوائے تنہا کے کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر نیک انسان ہے تو وہ فرشتے آئیں گے، آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تم سے جو وعدے کیے گئے جنت کے وہ وعدے لے کر آئے، تم گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، اگر وہی برا انسان ہے تو پھر کوئی دلاسا دینے والے، تسلی دینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ اس وقت کا عالم سوچ کر دیکھیں، ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو خبر میں جا کر سونا ہے، اس سے پہلے خبر کی تیاری کرنا ہے۔ یہی خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سب مسلمان جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جس نے میرا انکار کیا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کون ہے انکار کرنے والا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت و فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہی میرا انکار کرنے کے برابر ہے۔ آج ہم کتنی حدیثوں کو توڑ مروڑ کر اپنے موافق بنا لے کر اپنا دنیا کا مفاد حاصل کر رہے ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، مگر اس کو چھوڑ کر جو ہے بہانے بنا کر، منطقی باتوں کو بنا کر جو ہے اس کو اپنے طور پر ترجمہ اور تشریح کر لے کر جو ہے اپنی اس دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری حدیثوں کا انکار کرنے والا میرا انکار کرنے والا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا میرا انکار کرنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن یا خبر کے اندر کیسے اس سے جواب نکلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہماری ہدایت کے خاطر مبعوث کیے گئے ہیں، کیسے اس کے منہ سے نکلے گا؟ اگر آج ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو جانتے پوچھتے پر بھی کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، سود پر لینا دینا ہمارا چل رہا ہے، یا جو ہے جھوٹ چل رہا ہے، یا جو ہے کسی کو ستایا جا رہا ہے، تو برادران اسلام خبر کے اندر کیا جواب دیں گے ہم؟ من رب کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، تیرا رب کون ہے؟ ہم نے دنیا میں یہ سمجھ لیے کہ اللہ دینے والا ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، مگر یہ جو راستہ میں کمائی کا اختیار گئے اسی راستے سے مجھے مال و دولت حاصل ہوگی، اسی راستے سے میرا جینا چلے گا۔ اگر میں یہ راستہ چھوڑ دوں تو ممکن ہے کہ میں بھوکا مروں۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ جواب نہیں نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ جواب نہیں نکلے گا، کیونکہ اس نے کمائی کے ذرائع کو، اپنے دکان کو، اپنے کارکردگی کو، اپنے جو بنی بنواڑی باتوں کو، الفاظ کو ذریعہ معاش بنا لیا تھا۔ وہ کیسے یہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے اللہ کھلا پلا رہا تھا، یہ کیسے کہے گا؟ اس کے منہ سے نہیں نکلے گا۔ بہرحال بتانے کے لیے باتیں بہت ہے برادران اسلام۔ خبر تنہائی کا گڑھا ہے، کیڑے مکوڑوں کا گڑھا ہے، اندھیرے کا گڑھا ہے، سانپ اور بچھوؤں کا گڑھا ہے، آگ کے بچھونا کا گڑھا ہے، اور آگ اور انگارے کا لباس کا گڑھا ہے، دوزخ کے دروازے کھل کر وہاں سے گرم لو اور بھاپ آنے کا گڑھا ہے۔ اس گڑھے کو اگر جنت کے بچھونے، جنت کا لباس، جنت کی ہوائیں حاصل ہونے والا اگر بنانا ہے تو اسی یہ مختصر سی زندگی میں بنانا ہے۔ ہم اس سے لاپرواہی برتیں گے
تو برادران اسلام پھر وہ دوزخ کے گڑھے میں جا کر گرنے کے برابر ہے۔ تو بس اسی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خبر کے گڑھے میں پہنچنے سے پہلے اے اللہ اس کی تیاری کر کے اے اللہ اس کو جنت کا باغیچہ بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توحید پر قائم اور ثابت رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کبھی دین اسلام پر کبھی دوسرے مذہب پر عمل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كليم مليك بر رؤوف رب حليم۔